منبر نور پر ذی وقار و ذی احترام ائمہ مساجد، سربراہ اعلیٰ مدرسہ تعلیم القرآن مولانا حافظ قاری توفیق صاحب قبلہ، بلبل باغ مدینہ شاعر اسلام شہزاد رضا صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، پرنور کی آمد، پرنور کی آمد، مدنی کی آمد، سب مل کر بولو، سب مل کر بولو، ذرا زور سے بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت خوب ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ آپ لوگ بہت پرجوش ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ منبر نور پر جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں، سارے لوگوں کے نام سے واقف نہیں ہوں، معذرت خواہ ہوں، سب کا نام نہیں لے سکتا۔ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لائق مبارکباد ہیں صاحب خانہ کہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر انہوں نے اس پروگرام کو سجایا اور رچایا۔ اللہ رب العزت صاحب خانہ کے کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آئندہ کو اور پرجوشی سے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجانے اور منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ وقت پہلے سے ہی بہت ہو چکا ہے، بس تھوڑی سی دیر سنیں لیکن محبتوں کے ساتھ سنیں، توجہ سے سنیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المبین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد،
بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان خطب عالم میزنم یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزاد گلگو قبا امداد کن باد توحید کے متوالو شمع رسالت کے پروانوں اولیاء امت کے جانثارو غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والو جو بے بسوں کا بس ہے جو بے کسوں کا کس ہے جو بے سہاروں کا سہارا ہے جو ہم غریبوں کا آسرا ہے جو مظلوموں کا چارہ گر ہے جو شکستہ دلوں کا کارساز ہے جو صبح کائنات کا شمس الضحیٰ ہے جو رات کائنات کا بدر الدجا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر میرے ساتھ بآواز بلند مل کر کے پڑھیے میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پیاسے رہو گے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر
چاہیں ساتوں سمندر نچوڑ کر، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات ماشاءاللہ ابھی تک آپ نے بہت پرجوشی دکھائی، لائق مبارکباد ہیں آپ حضرات جو اتنا شوق رکھتے ہیں سننے کا۔ دیکھ کر مجھے بہت خوشی حاصل ہوئی، لیکن اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ پرجوش ہیں یا جوش ختم ہو گیا؟ بیدار ہیں آپ حضرات؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بولیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ کچھ گفت و شنید سے پیشتر، عرض و معروض سے قبل، انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ میری بھی ٹوٹی پھوٹی زبان سے دو تین اشعار نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باغور ملاحظہ کر لیں، محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر کے رحمت دو۔ ہلو اس وقت رحمت دو جہاں میں وہی اس کا اظہار ہوتا رہے گا۔ محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ۔ رحمت دو جہاں میں وہی اس کا اظہار ہوتا رہے گا۔ رحمت دو جہاں میں وہی اس کا اظہار ہوتا رہے گا۔ رحمت دو جہاں میں وہی اس کا اظہار ہوتا رہے گا۔ ساری دنیا سے کہہ دیجئے ذکر سرکار ہوتا رہے گا۔ ساری دنیا سے کہہ دیجئے ذکر سرکار ہوتا رہے گا۔ رحمت دو جہاں میں وہی اس کا اظہار ہوتا رہے گا۔ اور حضرات یہ شعر دیکھیں جو جس تعلق سے ہم یہاں پر اور آپ جمع آئے ہیں، اسی تعلق سے یہ شعر ہے، ملاحظہ کریں کہ جشن ان کا منائیں گے ہم، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جشن ان کا منائیں گے ہم، ان کے پرچم اٹھائیں گے ہم، جتنی بار آئے گی بارہویں، جتنی بار آئے گی بارہویں، جشن ہر بار ہوتا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، بندار کی آمد، بندار کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، منجی کی آمد، حضور کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جتنی بار آئے گی بارہویں، جشن ہر بار ہوتا رہے گا۔ اور حضرات عقیدے کا یہ شعر ملاحظہ کریں، محبت کے ساتھ بولیں یا رسول اللہ۔
دیکھ کر ان کو بولے بلال، دیکھ کر ان کو بولے بلال، چاہے ہو جائے جو اپنا حال، یا نبی ہوں یا نبی ہوں غلام آپ کا، یا نبی ہوں غلام آپ کا، آپ سے پیارے ہو یا نبی ہوں غلام آپ کا، آپ سے پیارے ہوتا رہے گا، یا نبی ہوں غلام آپ کا، آپ سے پیارے ہوتا رہے گا، رحمت دو جہاں میں وہیں اس کا اظہار ہوتا رہے گا۔ اور حضرات یہ بھی شعر دیکھیں، دل مچل جائے گا، محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنی بیداری کا ثبوت دیں شعر پر۔ یہ بریلی سے بولے رضا، یہ بریلی سے بولے رضا، بات رکھیا دیے نجدیا، یہ بریلی سے بولے رضا، بات رکھیا دیے نجدیا، جانے ایمان ہے مصطفیٰ، جانے ایمان ہے مصطفیٰ، میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں، جانے ایمان ہے مصطفیٰ، جانے ایمان ہے مصطفیٰ، اس کا اقرار ہوتا رہے، جانے ایمان ہے مصطفیٰ، جانے ایمان ہے مصطفیٰ، اس کا اقرار ہوتا رہے گا، رحمت دو جہاں میں وہیں اس کا اظہار ہوتا رہے گا۔ اور حضرات مقطع کا شعر محبت کے ساتھ ملاحظہ کریں، شعر آخر ہے محبت کے ساتھ ملاحظہ کرنے سے، سنت ابوبکر ہے یہی، سنت ابوبکر ہے یہی، مقصد معلوزر ہے یہی، محبت کے ساتھ بول دیں سبحان اللہ سبحان اللہ، سنت ابوبکر ہے یہی، مقصد معلوزر ہے یہی، او حنیف پہ دولت لوٹا، او حنیف پہ دولت لوٹا، او حنیف پہ دولت لوٹا، تو بھی سردار ہوتا رہے، پہ دولت لوٹا، تو بھی سردار ہوتا رہے گا، رحمت دو جہاں میں وہیں اس کا اظہار ہوتا رہے گا، ساری دنیا سے کہہ دیجئے سردار ہوتا رہے گا۔ حضرات تھوڑی سی دیر کے لیے بہت خاموشی کو محبت کے ساتھ جی لگا کر سن لیجیے گا۔ حمد و ثنا کے بعد میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں حصول برکت کے لیے پیش کی۔
اور آج کی اس بابرکت محفل میں میں امام الانبیاء حبیب کبریا سرکار مدینہ سرور قلب سینہ سدرہ کے ماہی اللہ تعالیٰ کے پیارے ماہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت اور شان و مقام کے سلسلے میں کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ کو العزت مجھے حق بیان کرنے، سامعین کو حق بیان سننے، اس پر عمل کرنے، استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں مہینے ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں مہینے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا کا، میں گدا کے بادشاہ شاد پیالہ نور کا، نور دن دانا ترا دے دار صدقہ نور کا، اور اعلیٰ کیا یہ خوب لکھتے ہیں، تیرے نسل پاک ہے بچہ نور کا، تیرے نسل پاک ہے بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور آخر میں ملاحظہ فرماتے ہیں، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا کا، مست جو ہے بولے پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، مست جو ہے بولے پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ آئیے حضرات میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ دنیا انسانی کا جائزہ لیجئے، آپ انسانیت کی پوری تاریخ پڑھ لیجئے، جب سے انسانی نسل اس دنیا میں موجود ہوئی تو یہ سنت الہیہ رہی کہ جب بھی انسان سیدھے راستے سے بھٹکا، جب بھی انسان نے خدا کو بھلایا، جب بھی انسان خدا کو بھول کر غیروں کے سامنے سر جھکانے لگا، جب بھی انسان گمراہی کی دلدل میں غرق ہونے لگا، پروردگار عالم نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے کسی نبی و رسول کو بھیجا۔ میرے دوست دنیا میں نبی و رسول آتے رہے، ہدایت کا اجالا پھیلاتے رہے، چلتا رہا سلسلہ، جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، پھر ایک لمبا زمانہ گزرتا ہے، ہفتوں میں بدلے، مہینے برسوں میں بدلے، اور برس سالوں میں بدلے، جس کی وجہ سے لمبا زمانہ گزرا، جس کی وجہ سے طویل زمانہ گزرا، اس دنیا میں، اس کائنات میں کوئی نبی تشریف نہیں لایا، اس دنیا میں کوئی رسول نہیں آیا، یہ دنیا، یہ کائنات گھیروں میں چل رہی تھی، اندھیروں پھیرا، ظلمت پر ظلمت، تاریخ، اس دنیا میں اندھیروں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس دنیا میں تاریخ سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس دنیا میں روشن پورا نظر نہیں آ رہا، دنیا میں انسانیت چیز تھی، پروردگار عالم کہ میرے سینے پر اندھیروں کا مسئلہ کلا کر ہوگا، مولا کسی ایسے جو اندھیروں کا سینہ چھاپ کے ہر طرف اجالے پھیلا دے، مولا کسی ایسے جو ظلمت و خارا مار ہر طرف نور کی برسات کر دے، مولا کسی ایسے بھیج دے پھر سے ہدایت کا اجالا پھیلا دے، انسان اور باقی آمین آمین بہت سورج ہوا، جس نے اپنی کرنے بننے بنی تو اندھیرے چلے گئے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، ملجی کی آمد، بوزور کی آمد، پرنور کی آمد، طاہر کی آمد، یاسین کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے بزرگوں، ہمارا اور آپ پروردگار جان مجدہ ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین،
تحقیق کے تمہارے پاس آیا اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ میرے بزرگوں یہاں پر نور سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا گیا ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مقدس ہے۔ اس آیت کریمہ میں دونوں کا ذکر آیا ہے، قرآن کا بھی ذکر ہے اور صاحب قرآن کا بھی ذکر ہے، قرآن کا بھی ذکر ہے اور قرآن والے کا بھی ذکر ہے، اور نہ ہی کائنات میں ان دونوں کی کوئی مثال نہیں۔ قرآن کی کوئی مثال نہیں تو قرآن والے کی کوئی مثال نہیں۔ قرآن لا ریب ہے، نبی بے عیب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، نبی اللہ کا پیغمبر ہے، قرآن سے بھی ہدایت دیتی ہے اور نبی سے بھی ہدایت، دونوں چیزیں ہدایت۔ جہاں اللہ کہ مقدس قرآن شار شامایا واقعی الصلاة نماز قائم کرو، تو وہیں صاحب قرآن نے نماز کا پورا طریقہ بتایا۔ جہاں اللہ کی مقدس قرآن میں ارشاد شامایا واقعی زکاة ادا کرو، تو وہیں قرآن نے زکاة کا پورا طریقہ بتا دیا کہ زکاة کانی واجب ہے، اس پر واجب ہوتی ہے۔ جہاں اللہ کی مقدس قرآن میں ارشاد شامایا الصیام روزے تمہیں فرض کیے گئے، تو وہیں قرآن نے روزے کا پورا طریقہ بتا دیا کہ روزہ ان چیزوں سے چھوٹتا ہے کہ چیزوں سے نہیں چھوٹتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جہاں اللہ کی مقدس قرآن نے حج کرنے کا حکم دیا، تو وہیں صاحب قرآن نے حج کرنے کا پورا طریقہ بتا دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، لیکن یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ جب جبریل امین اس آیت کریمہ کو لے کر آئے تو سرکار اس وقت کیا کر رہے تھے؟ وہ لمحہ کیا تھا؟ وہ گھڑی کیا تھی؟ وہ موقع کیا تھا؟ آئیے پیارے، میں آپ مفسرین کرام کی تفسیر کے حوالے سے آپ سے بتاتا چلتا ہوں کہ جب جبریل امین اس آیت کریمہ کو لے کر آئے تو اس وقت سرکار ظاہر ذکر کے آخری حصے میں اور سرکار آخری حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ جا رہے ہیں، سرکار کے ساتھ ساتھ صحابہ جا رہے ہیں، سرکار آخری حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ جا رہے ہیں، سرکار کے ساتھ سرکار کے صحابہ جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور بات میں آپ میں بتاتا چلوں کہ نزول قرآن کا یہ طریقہ رہا کہ جب جس آیت کریمہ کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ آیت کریمہ نازل ہوتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حج کا موقع تھا، آیت جو ہے حج کے تعلق سے ہونی چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے پیارے میں حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، سرکار کے ساتھ سرکار کے صحابہ جا رہے ہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، ذہن بھی یہ کہہ رہا ہے، تمام یہ کہہ رہا ہے کہ آیت ایسی ہوگی اس میں آدھی زنگے بکھانے کا بیان ہوگا، آیت ایسی ہوگی اس میں کعبے کے قدس کا بیان ہوگا، آیت ایسی ہوگی اس میں بنا کی بات ہوگا، آیت ایسی ہوگی اس میں اس کا بیان ہوگا، آیت ایسی ہوگی اس میں افطار کا بیان ہوگا۔ لیکن جبریل امین اس آیت کو لے کر آئے تو اس آیت کریمہ میں بنا کی بات تذکرہ ہے۔ جب جبریل امین اس آیت کریمہ کو لے کر آئے تو اس آیت کریمہ میں کعبے کے قدس کا بیان ہے، آبے سابے بنفاٹوں کا بیان ہے، بنا کی بات تذکرہ ہے، افطار کا بیان ہے، مستلفہ کا بیان ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جب جبریل امین اس آیت کریمہ کو لے کر آئے تو اس آیت کریمہ میں اگر کسی کا بیان ہے تو نبی پیدائش کا بیان ہے، نبی بس 5 منٹ کے لیے اور حضرت کا حکم ہے، انشاءاللہ 5 اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ قرآن اور صاحب قرآن دونوں چیزیں ہدایت والی ہیں، اور میرے بزرگوں اور دوستوں، جسے جو کچھ ملا ہے سب نبی کے صدقے میں ہی ملا ہے، ہمارا عقیدہ ہے یہ۔ ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ اے پروردگار عالم، مجھے تو نے جو مقام عطا کیا ہے یہ کسی کو نہیں دیا ہوگا، مجھے تو نے جو مرتبہ عطا کیا ہے یہ کسی کو نہیں دیا ہوگا، مجھے تو نے جو بلندیاں عطا کی ہیں یہ کسی کو نہیں دی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ کیا کہہ رہے ہو؟ جو دیا گیا ہے اسے لے لو اور شکر کرنے والے میں سے ہو جاؤ، اور زندگی کے آخری لمحات تک توحید کے ساتھ مصطفیٰ کی محبت پر قائم رہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جلیل القدر پیغمبر، عظیم المرتبہ پیغمبر، پاورفل پیغمبر حضرت موسیٰ جب اتنا سنتے ہیں فوراً رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، تیری توحید کے ساتھ مصطفیٰ کی محبت ضروری ہے۔ اے پروردگار عالم، تیری توحید کے ساتھ مصطفیٰ کی محبت لازمی ہے، تیری توحید کے ساتھ مصطفیٰ کی محبت کمپلسری ہے۔ رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنۃ والنار ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا ملکا مقربا ولا نبیا ومرسلا ولا ایاک۔ اے موسیٰ، اگر مصطفیٰ اور اس کی امت نہیں ہوتی تو زمین کو آسمان کو پیدا نہیں کرتا، اگر مصطفیٰ اور اس کی امت نہیں ہوتی تو میں چاند و سورج کو پیدا نہیں کرتا، اگر مصطفیٰ اور اس کی امت نہ ہوتی تو میں جنت و دوزخ کو پیدا نہیں کرتا، اگر مصطفیٰ اور اس کی امت نہ ہوتی تو میں رات و دن کو پیدا نہیں کرتا، اگر مصطفیٰ اور اس کی امت نہ ہوتی تو میں رسولوں کو پیدا نہیں کرتا، اگر مصطفیٰ اور اس کی امت نہ ہوتی تو میں نبیوں کو پیدا نہیں کرتا، اگر مصطفیٰ اور اس کی امت نہ ہوتی تو میں ملائکہ کو پیدا نہیں کرتا، بلکہ اے موسیٰ، اگر مصطفیٰ اور اس کی امت نہ ہوتی تو میں تجھے بھی جو بھی کچھ ہے سب میرا نبی کا صدقہ ہے، بلکہ میں تو نہیں کہوں گا کہ زمین کو پستی ملی ہے تو میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے، آسمان کو بلندی ملی ہے تو نبی کے صدقے میں ملی ہے، پھولوں کو مہک ملی ہے تو نبی کے صدقے میں ملی ہے، کلیوں کو چٹک ملی ہے تو نبی کے صدقے میں ملی ہے، اماموں کو امامت ملی ہے تو نبی کے صدقے میں ملی ہے، غوثوں کو غوثیت ملی ہے تو نبی کے صدقے میں ملی ہے، قطبوں کو قطبیت ملی ہے تو نبی کے صدقے میں ملی ہے، عارفوں کو عرفان ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے، مومنوں کو ایمان ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے، ہم سب کو رحمان ملا ہے تو نبی کے صدقے میں۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کو جو کچھ ملا ہے سب نبی کے صدقے میں ملا ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، لا برب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ وقت بہت ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو بیان کیا جائے گا۔ آپ حضرات بھی پریشان ہیں، خط لکھتے لکھتے شوق نے دفتر کیے رواں، افراد اشتیاق نے آخر بڑھائی بات، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔